بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ زبیدہ کی جولائی 782 میں بادشاہ ہارون رشید سے شادی ہوئی۔ ملکہ زبیدہ نہایت خوبصورت، بہت ذہین، فطین، نہایت سمجھدار، بریلینٹ دوشیزہ تھی۔ اس شادی کی خوشی میں ہارون رشید نے ہزاروں لوگوں کو دعوت دی اور قریب 5 کروڑ روپے اس نے پرجا کے اندر اپنی رعایت کے اندر لوٹائے۔ ملکہ زبیدہ 786 میں پیدا ہوئیں اور 16 سال کی عمر میں بادشاہ ہارون رشید سے ان کا نکاح ہوا۔ ملکہ زبیدہ کی 100 خادمائیں تھیں اور سب حافظ قرآن تھیں۔ محل کے اندر ہر وقت قرآن شریف کی تلاوت چلتی رہتی تھی۔ ملکہ زبیدہ بڑی عبادت گزار، بہت نیک اور بڑی اللہ والی خاتون تھی۔ ملکہ زبیدہ کا ایک مقولہ بڑا مشہور ہے، دعوہ فإن من اراد خیرا فاخطا خیر ممن اراد شرا فاصاب۔ جس آدمی کا ارادہ تو اچھا کرنے کا تھا لیکن اتفاق سے غلط ہو گیا، لیکن پھر بھی یہ آدمی بہتر ہے اس آدمی سے جس آدمی کا ارادہ برا کرنے کا تھا لیکن اتفاق سے اچھا ہو گیا۔ ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا کہ وہ شہر کے کسی مین روڈ کے اوپر لیٹی ہوئی ہے اور آنے جانے والے سبھی لوگ اس سے انجوائے کر رہے ہیں۔ خواب تو بہت شرمندہ کرنے والا، بڑا گندا قسم کا خواب دیکھا، لیکن پھر بھی خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے اپنی کنیز، اپنی خادمہ کو بھیجا کہ خواب کی تعبیر بزرگ سے معلوم کرے، اور خادمہ کو کہا کہ میرا نام مت لینا بلکہ تو اپنا نام لے کر کہنا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کی تعبیر بتانے والے بزرگ نے سے جب خادمہ نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو بزرگ نے اس خادمہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا کہ ایسا خواب دیکھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ایسا خواب دیکھنے کی تمہاری ویلیو، تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر خادمہ واپس آ گئی اور ملکہ زبیدہ سے ساری بات بتائی تو ملکہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ میرا نام لینا کہ ملکہ زبیدہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ خواب کی تعبیر بتانے والے بزرگ نے کہا بے شک ملکہ زبیدہ ہی اس لائق ہے کہ ایسا خواب دیکھ سکے۔ پھر بزرگ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ اللہ تعالیٰ ملکہ زبیدہ سے کوئی ایسا کام لینے والا ہے جس سے ساری دنیا کے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ ملکہ زبیدہ کے ہاتھوں کوئی ایسا کام ہونے والا ہے کہ جس سے عام آدمی اور خاص آدمی سب فائدہ اٹھائیں گے، لیکن وہ کام کیا ہوگا، کب ہوگا، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ پھر جب ملکہ زبیدہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئیں تو مکہ مکرمہ جا کر وہاں پتہ چلا کہ شہر کے اندر پانی کی بہت کمی ہے اور پانی کی قلت کی وجہ سے حاجیوں کو بہت پریشانی اٹھانا پڑتی ہے۔ اپنی ضرورت کے لیے لوگوں کو پانی خریدنا پڑتا ہے۔ ملکہ زبیدہ کو اپنا خواب یاد آیا اور اس شہر مکہ کے اندر پانی کا انتظام کرنے کی ٹھان لی۔ ملک کے بڑے بڑے انجینئروں کو بلایا اور ملکہ نے شہر مکہ میں پانی کا انتظام کرنے کے لیے ایک نہر بنانے کا ارادہ ظاہر کیا اور انجینئروں کو سروے کرنے کے لیے بھیج دیا۔ چاروں طرف کا سروے کرنے کے بعد انجینئروں نے رپورٹ پیش کی اور کہا ملکہ عالیہ، اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے کئی بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا ہوگا، راستے میں آنے والی بڑی بڑی چٹانوں کو کاٹنا پڑے گا، کھائیوں کو پاٹنا پڑے گا، کئی ہزاروں لوگ دن رات مزدور محنت کریں گے، کام کریں گے، تب کہیں لاکھوں کروڑوں کے خرچ سے یہ کام مکمل ہو پائے گا۔ ساری رپورٹ ملکہ زبیدہ نے کے سامنے جب پیش کی گئی تو ملکہ زبیدہ نے کہا اعملھا ولو کانت ضربۃ فأس بدینار، آپ تو کام شروع کیجئے، پھاوڑوں اور ہتھوڑوں کی ہر چوٹ کے اوپر اگر ہمیں 1 دینار بھی دینا پڑے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ نہر زبیدہ پروجیکٹ پر کام شروع ہوا۔ مکہ مکرمہ سے 35 کلومیٹر دور شمال مشرق میں یعنی نارتھ ایسٹ میں وادی حنین میں جبل طاد سے نہر نکالنے کا فیصلہ کیا گیا، اور ایک نہر جس کا پانی جبل قرا سے وادی نعمان کی طرف جاتا تھا اسے بھی اس نہر میں شامل کیا گیا، اور ایک بڑا تالاب جو مینا کے جنوب میں یعنی ساؤتھ میں ہے جس میں بارش کا بہت سا پانی اکٹھا ہو جایا کرتا تھا اس کو بھی نہر زبیدہ میں شامل کیا گیا۔ پھر وادی حنین، جبل قرا اور تالاب، ان سب کا پانی ایک جگہ لا کر ایک نہر مکہ کی طرف اور ایک نہر عرفات میں مسجد نمرہ تک کی طرف لائی گئی، اور یوں 17 لاکھ دینار کے خرچ سے نہر زبیدہ تیار ہو گئی۔ 1 دینار کا وزن 4 گرام اور 374 ملی گرام سونا ہوتا ہے، اور آج کی تاریخ میں یعنی دسمبر 2022 میں اس 1 دینار کی قیمت 24,000 روپے بنتی۔ 17 لاکھ دینار کی قیمت آج کے حساب سے 4 کھرب اور 5 ارب روپے ہوتے ہیں۔ نہر زبیدہ مکمل ہونے کے بعد انجینئرز
اس خرچ کا حساب کتاب لے کر بغداد میں ملکہ زبیدہ کے پاس پہنچے۔ اس وقت ملکہ زبیدہ دریائے دجلہ کے کنارے ایک محل کے اندر موجود تھی۔ انجینئر سے نے جب حساب کتاب کا رجسٹر ملکہ زبیدہ کو پیش کیا تو ملکہ نے رجسٹر کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیا کہ یا اللہ، مجھے دنیا میں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں چاہیے، یا اللہ صرف اتنا چاہتی ہوں کہ اللہ قیامت میں میرا حساب مت لینا، مجھے معاف کر دے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔